السلام علیکم ایوری ون، تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ایز یو کین سی آن دا اسکرین ٹوڈے آور ٹاپک از ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سائیکالوجی۔ سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیس۔ اس ڈیفینیشن کے اکارڈنگ جو سائیکالوجی ہے وہ تو ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے، لیکن جو سائیکالوجی تھی وہ ہمیشہ سے سائنٹیفک اسٹڈی نہیں رہی۔ آج کے ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ سائیکالوجی نے اپنا نان سائنٹیفک کنسیپٹ سے لے کر فلسفی اور فلسفی سے لے کر سائنٹیفک کا جو سفر تھا وہ کس طرح سے طے کیا۔ اب ہسٹری کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 مختلف ادوار میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس میں شامل ہیں اینشینٹ پیریڈ، گریک پیریڈ، میڈیول پیریڈ، رینائسنس اور لاسٹ میں آتا ہے ماڈرن پیریڈ۔ اب ہم ان پیریڈز کو ون بائی ون ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر بات کریں اینشینٹ پیریڈ کی تو سائیکالوجی کے حوالے سے ہمیں اس دور میں کوئی خاص قابل ذکر ہسٹری تو نہیں ملتی، لیکن اس دور میں بھی کسی نہ کسی حد تک سائیکالوجی کا کانسیپٹ موجود تھا۔ اب اس دور میں جو سائیکولوجیکل ایب نارمیلٹیز تھیں ان کو جنوں بھوتوں یا پھر بدروحوں کا کیا کرایا سمجھا جاتا تھا۔ چلتے ہیں گریک پیریڈ کی طرف۔ اب جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس کی روٹس ہمیں گریک پیریڈ سے بھی ملتی ہیں، لہٰذا یہاں ہم چند ایک گریک پیریڈ کے فلاسفرز کا ذکر کر لیتے ہیں۔ گریک فلاسفرز میں سب سے پہلے نام آتا ہے تھیلس کا، یا پھر ان کا ذکر سب سے پہلے کیا جاتا ہے۔ تھیلس نے یہ پرسپیکٹو دیا کہ جو کائنات ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے۔ تھیلس کے بعد آتے ہیں ڈیموکریٹس۔ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو کائنات ہے وہ ایٹمز سے مل کر بنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جب ایکسٹرنل ایٹمز سال کے ایٹم کے ساتھ ایک خاص قسم کی فورس سے ٹکراتے ہیں تو اس وقت ایک احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کو تھریش ہولڈ کا بنیادی پرسپیکٹو بھی کہا جا سکتا ہے یا پھر سمجھا جا سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں اب فیثاغورس کی۔ فیثاغورس وہ انسان تھے جنہوں نے عناصر اربعہ کا نظریہ پیش کیا تھا، جس کے مطابق کائنات آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے مل کر بنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہپوکریٹس کی۔ ہپوکریٹس نہ صرف ایک گریٹ فلاسفر تھے اپنے دور کے، بلکہ وہ انتہائی کامیاب سرجن اور نفسیاتی معالج بھی تھے۔ اس دور میں انسانی جسم کو نہایت مقدس سمجھا جاتا اور ساتھ ہی ساتھ انسانی آرگنز کے بارے میں تحقیقات یا پھر ریسرچ کرنا منع تھی۔ اب جو ہپوکریٹس تھے انہوں نے ان خیالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک تو میڈیسن کی پریکٹس کو ریلیجن سے الگ کیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیکل کی پریکٹس کے لیے سب سے پہلے کوڈ آف ایتھکس پیش کیے تھے۔ اب ہسٹیریا کو ہپوکریٹس نے مالیخولیا کا نام دیا، اور ان کے مطابق یہ بیماری صرف اور صرف خواتین کو ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ہپوکریٹس نے 4 فلوئڈ کا ذکر کیا، جسے تھیوری آف کریکٹرولوجی بھی کہا جاتا ہے اور ٹیمپرامنٹس آف پرسنالٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہپوکریٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہر انسان کی باڈی میں 4 ڈفرینٹ ٹائپ کے فلوئڈز پائے جاتے ہیں، اور ہر ایک فلوئڈ کے ڈفرینٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا پھر جداگانہ اثرات ہوتے ہیں انسان کی پرسنالٹی پر۔ اب ایک پرسن میں جو فلوئڈ زیادہ پایا جائے گا یا پھر زیادہ اسٹرینتھن ہوگا تو پرسنالٹی میں اس فلوئڈ کے ایفیکٹس یا پھر اثرات اسی طرح سے پرومیننٹ ہوں گے۔ دیکھ لیتے ہیں یہ 4 فلوئڈ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 پر آ جاتا ہے سینگوین۔ اسے ہم ریڈ بائل بھی کہہ سکتے ہیں اور بلڈ کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس فلوئڈ کی ایکسیسونیس سے جو انسان کی پرسنالٹی ہے اس میں عیاشی پیدا ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان رجعیت پسند بھی بن جاتا ہے۔ نمبر 2 پر آ جاتا ہے کولیرک یا پھر یلو بائل۔ اب اس فلوئڈ کی ایکسیسونیس یا پھر زیادتی سے ایک تو انسان کے اندر جوش و خروش کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا انسان تیز مزاج اور جارحیت پسند ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں یا پھر کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بات کو سمجھے بغیر ہی
ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں اور گرم دماغی کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 3 پر آ جاتا ہے میلنکولک یا پھر بلیک بائل۔ اب اس فلوئڈ کی زیادتی سے ایک تو انسان خاموش اور سنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو انسان کی پرسنالٹی ہے اس میں یاسیت پسندی یعنی مایوسی چھا جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اریٹیٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ چلتے ہیں فلیگمیٹک کی طرف۔ اب اس فلوئڈ کی زیادتی یا پھر ایکسیسونیس انسان کو سست، کاہل اور کام سے جی چرانے والا بنا دیتی ہے۔ ہپوکریٹس کے مطابق اگر ان چاروں ایلیمنٹس کے درمیان بیلنس برقرار رہے تو جو ایک پرسن ہے وہ ہیلدی لائف سپینڈ کرتا ہے، اور اگر ان میں کمی بیشی واقع ہو جائے تو انسان سائیکولوجیکلی بیمار پڑ سکتا ہے۔ ہپوکریٹس کے بعد بات کرتے ہیں سقراٹس کی۔ یہ وہ فلاسفر ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں کائنات کے بجائے انسان کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سقراٹ نے انڈکٹیو ریزننگ کی بھی بنیاد رکھی تھی۔ دین بات کرتے ہیں پلاٹو کی۔ پلاٹو نے یہ کہا کہ باڈی اور سول دو الگ الگ چیزیں ہیں اور روح انسان کے تمام افعال کی وجہ ہے۔ بات کرتے ہیں اب ایرسٹوٹل کی۔ اب واٹسن نے ایرسٹوٹل کو سب سے پہلا ماہر نفسیات قرار دیا، اور جو ایرسٹوٹل تھے انہوں نے سائیکالوجی کی سب سے پہلی بک ڈی اینیما لکھی۔ ایرسٹوٹل کا ماننا یہ تھا کہ جو باڈی ہے وہ روح کا فنکشن ہے، جس طرح دیکھنا آنکھ کا فنکشن ہے اور سننا کان کا۔ اس کے علاوہ ایرسٹوٹل نے کامن سینس، امیجینیشن، میموری، ریزننگ اور ریکولیکشن پر بھی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیسک انسٹنکٹس یعنی بھوک اور نیند کا بھی ذکر کیا۔ گریک پیریڈ میں تو ہمیں سول یعنی روح کا کنسیپٹ ہی زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ آئیں چلتے ہیں میڈیول پیریڈ کی طرف۔ میڈیول پیریڈ میں ہمیں سائیکالوجی کے فیلڈ میں کوئی قابل ذکر نام نظر نہیں آتا سوائے ایگسٹائن کے۔ ایگسٹائن وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے انٹروسپیکشن یا نظریہ باطن کا تصور پیش کیا تھا۔ چلتے ہیں رینائسنس پیریڈ کی طرف۔ فرانسس بیکن نے پہلی مرتبہ فیکٹس کو منظم انداز میں کلیکٹ کر کے ریسرچ میں استعمال کرنا شروع کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ فیکٹس کو سسٹمیٹک وے میں کلیکٹ کرنا چاہیے، دین انہیں ٹیبولر فارم میں لا کر پھر ان کی جنرلائزیشن کرنی چاہیے۔ فرانسس بیکن کے بعد بات کرتے ہیں رینے ڈیکارٹ کی۔ ڈیکارٹ کا یہ کہنا تھا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کچھ نقوش پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو اسے ڈفرینٹ افعال یا پھر فنکشننگ پرفارم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جان لاک نے ٹیبولا راسا کا کنسیپٹ دیا، جس کے مطابق انسان یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ذہن ایک خالی تختے کی مانند ہوتا ہے۔ ہماری آبزرویشن اور ایکسپیرینسز اس خالی تختی پر اپنے نقوش ثبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جان لاک نے سائیکالوجی کو فلسفی سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہائر مینٹل پروسیس کو سائیکالوجی کا سبجیکٹ بنانے کی بھی کوشش کی۔ اب چلتے ہیں ماڈرن پیریڈ کی طرف۔ ماڈرن پیریڈ میں نیورولوجی اور فزیولوجی میں جیسے جیسے نروس سسٹم اور سینسز پر ریسرچز ہوتی رہیں، ویسے ہی سائیکالوجی کا دائرہ کار وسیع ہوتا رہا۔ مثلاً بیل اور موگینڈی نے سینسری اور موٹر نروز کے اسٹرکچر اور فنکشنز کو ڈسکور کیا تھا۔ فلورنس نے یہ ثابت کیا کہ برین کا تعلق ڈائریکٹ باڈی کے فنکشنز کے ساتھ ہے، اور اسی طرح باڈی کے ہر پارٹ کا ایریا برین میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلم ہولٹز نے ری ایکشن ٹائم اور کلر ویژن تھیوری پیش کی۔ نیورولوجی اور فزیولوجی کے علاوہ فزکس بھی کافی حد تک سائیکالوجی پر اثر انداز ہوئی۔ جو جرمن سائنٹسٹ ویبر تھے انہوں نے سائیکو فزکس کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ چارلس ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن نے بھی کافی حد تک سائیکالوجی کی فیلڈ میں اپنے نقوش ثبت کیے۔ اس طرح سے سائیکالوجی اسٹڈی آف سول سے اسٹڈی آف کانشیس یا پھر اسٹڈی آف مائنڈ کی طرف گامزن ہوئی۔ تو آج کا لیکچر ہم کرتے ہیں یہیں پہ اسٹاپ۔ اللہ حافظ۔